چشتی اجمیری سندری علیہ الرحمت و رضوان کہتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سردار ندار در دشت یزید حقہ کی بنائے لا الہ است حسین۔ یہ جو ہے غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان کا ایک لکھا ہوا اشعار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حسین بادشاہ بھی ہیں، حسین دین کو پناہ دینے والے ہیں، حسین دین بھی ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ شاہ است حسین یعنی حسین شاہ بھی ہیں اور حسین بادشاہ بھی ہیں۔ حضرات اس کی اور بہت بڑی تفسیر ہے جس میں لے جانا نہیں چاہتا ہوں، صرف اتنا جان لیں کہ امام حسین کی امی جان جنہیں خاتون جنت کہا جاتا ہے ان کے حالات زندگی کو پڑھ لیں اور امام علی مقام کی پیدائش کو پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اتنے بیانات میں وقت گزر جائے گا کیونکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، تقریباً 10:18 ہو چکے ہیں۔ حضرات تھوڑی دیر کی گفتگو میں سماعت کر لیں کہ خاتون جنت کی زندگی کیسی تھی اور انہوں نے اپنے بچوں یعنی اپنے شہزادے حضرت امام حسن و حسین کی پرورش کیسے کی تھی۔ امام علی مقام کے پیدا ہونے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشیوں کا کیسے ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ آؤ اپنے ذہن کو حاضر کرو، میں آپ کو بتاتا چلوں وہ خاتون جنت جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے، وہ خاتون جنت جنہیں جو ہے مورخین خاتون قیامت کہا کرتے ہیں، وہ خاتون جنت جن کی آنکھوں نے حضرت علی کے سوا کسی کو دیکھا تک نہیں ہے، وہ خاتون جنت جن کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آغوش نبوت کو کھول دیا کرتے تھے، وہ خاتون جنت جن کے تکلیف کی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیجہ تڑپ جایا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم روز آنا حضرت خاتون جنت کے گھر کے قریب جایا کرتے تھے، حضرت خاتون جنت سے ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے۔ اور تاریخ بتاتی ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ جب آقا کریم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پہ پہنچتے تھے تو حضرت فاطمہ ان کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی۔ حضرت فاطمہ جب اپنے ابا حضور کے پاس پہنچتی تھی تو جو ہے آقا کریم حضرت فاطمہ کے تعظیم کے لیے اپنے جو ہے بسترے کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ حضرات اس قدر محبت تھی، اور ہوتی کیوں نہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت خاتون جنت ہیں، خاتون جنت ہیں، خاتون قیامت ہیں۔ حضرات آج ان کے زندگی کو پڑھ کر کے ایک سبق لینا چاہیے، ایک نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ وہی خاتون جنت جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جو راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے کرتے ہیں تو کبھی قیام کیا کرتے ہیں۔ حضرات تاریخ کا مطالعہ کرو تو معلوم ہوتا ہے کہ یقیناً وہی خاتون جنت ہیں جو اپنے مصلے کو بچھا دیتی تھی تو ایک سجدہ مکمل نہیں ہو پاتا تھا، صبح کی اذان ہونے لگتی تھی، جو اپنے مصلے کو شام کے وقت عشاء کے بعد اپنے بچوں کو کھلا پلا کر کے سلا کر کے مصلے کو بچھا دیتی تھی تو صبح کی سفیدی نمودار ہو جاتی تھی، فجر کی اذان ہونے لگتی تھی، سیدہ فاطمہ بلک بلک کر کے روتی تھی اور بلک بلک کر کے روتی تھی، اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتی تھی کہ اے پروردگار عالم تو نے کیسی چھوٹی چھوٹی راتیں بنائی ہے کہ تیری رات ختم ہو جاتی ہے لیکن میرے سجدے مکمل نہیں ہو پاتے۔ وہی خاتون جنت ہیں۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے انہی کے شہزادوں نے کربلا کے میدان میں قرآن و سنت کی حفاظت کی ہے۔
دین کی حفاظت فرمائی ہے، انہی کے شہزادوں نے اپنے سر کو کٹا کر کے دین کی آبیاری فرمائی ہے، انہی کے شہزادوں نے آج پوری دنیا میں امام علی مقام کا جو ذکر ہو رہا ہے، حضرات محترم امام علی مقام دنیا سے کوچ کر گئے ہیں اور یزید مر گیا ہے، لیکن آج بھی آج تک اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرات محترم تاریخ بتاتی ہے، امام علی مقام کی زندگی کو پڑھو، امام علی مقام کے حالات زندگی کو پڑھو، حضرات تاریخ بتاتی ہے، تاریخ کے اوراق شاہد ہیں۔ امام علی مقام کے پیدائش کا وقت جب قریب آتا ہے، حضرات تاریخ کے اوراق شاہد ہے، حضرت امام علی مقام کی جب پیدائش کا وقت قریب آتا ہے، آقا کریم کہیں باہر گئے ہوئے تھے، حضرات جب آپ کے کانوں میں وہ آواز پہنچتی ہے، کسی صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے یہاں آپ کے بیٹی کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے، اس سے پہلے ایک نقطہ دے رہا ہوں، آپ ملاحظہ کرو۔ حضرت ام الفضل فرماتی ہے کہ میں نے آقا کریم کی بارگاہ میں پہنچی اور کہنے لگی یا رسول اللہ، میں نے ایک بہت بھیانک خواب دیکھا ہے، بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ آقا کریم نے کہا کہ بیان کرو تو صحیح۔ ام الفضل فرماتی ہے یا رسول اللہ، میری زبان کانپ رہے ہیں، میں اس خواب کو کیسے بیان کروں؟ حضرت ام الفضل فرماتی ہے یا رسول اللہ، بہت ڈراؤنا خواب ہے، بڑا بھیانک خواب ہے، میں نے دیکھا ہے، میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ آقا نے فرمایا اے ام الفضل، اس خواب کی تعبیر میں بتاؤں گا، پہلے اس خواب کو بیان تو کرو۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے، تاریخ کے اوراق شاہد ہیں، حضرت ام الفضل بیان کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے جسم مبارک سے ٹکڑے نکالے گئے ہیں، آپ کے جسم مبارک کے کچھ حصے نکالے گئے ہیں۔ یا رسول اللہ، میں نے اتنا خواب میں دیکھا ہے تو میں پریشان ہو گئی ہوں، میں حیران ہو گئی ہوں۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے، تاریخ کے اوراق شاہد ہے، آقا کریم مسکرانے لگے، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، وہ لب گشا ہوئے کہ مقدر بدل دیے۔ آقا نے مسکرایا تو آقا نے جب مسکرایا تو سمجھ لو کہ خوشخبری ہے۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے، میرے نبی عالم الغیب ہیں، میرے نبی غیب کی خبریں رکھنے والے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے ام الفضل، سنو، یہ ڈراؤنا خواب نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری ہے۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے، جب رمضان المبارک کی وہ 15 تاریخ کا دن آتا ہے، جب وہ 15 تاریخ آتی ہے تو حضرات تاریخ کے اوراق شاہد ہے، حضرت ام الفضل ابھی بیان ہی کر رہی تھی، کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے بیٹی کے ہاں ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ پیدا ہوا ہے، بڑا خوبصورت بچہ پیدا ہوا ہے، آپ کو نوازا ہوا ہے۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے، آقا کریم اپنے دبے پاؤں سے فوراً حضرت فاطمہ کے گھر پر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ، میرے لاڈلے کو لایا جائے، میرے بچے کو لایا جائے۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے، حضرت امام علی مقام کے بڑے بھائی حضرت امام حسن پیدا ہوئے 15 رمضان المبارک اور دن سہشنبہ کا تھا۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے، ہجری 15 کی تھی، ہجری 12 کی تھی اور رمضان المبارک کی 15 تاریخ تھی جب آپ پیدا ہوئے ہیں۔ حضرات آقا کریم اپنے گود میں لیے بیٹھے ہیں، آقا کریم جب اپنے گود میں لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تاریخ بتاتی ہے آقا کریم نے کہا اے علی یہ بتاؤ اس بچے کا نام کیا رکھے ہو؟ آقا اس بچے کا نام کیا رکھے ہو؟ تو حضرات تاریخ بتاتی ہے، حضرت مولا علی مشکل کشا فرماتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے سوا نام کون رکھ سکتا ہے؟ یا رسول اللہ، میں نے ابھی اس بچے کا نام نہیں رکھا ہے، آپ جو چاہیں وہ نام رکھ دے۔ حضرات
حضرات تاریخ بتاتی ہے، تاریخ کے اوراق شاہد ہیں، اللہ کے پیارے رسول نے کہا اس بچے کا نام میں بھی نہیں رکھوں گا، اس بچے کا نام اللہ رب العزت رکھے گا۔ حضرات اتنا کہنا تھا کہ جبریل امین کی آمد ہوتی ہے، اور جب آمد ہوتی ہے حضرت جبریل امین آتے ہیں اور آپ کو بیٹے کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ مبارکبادی پیش کرنے کے بعد آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے نواسے کے جو ہے نواسے کا نام جو ہے کوئی اور نہیں رکھا جائے گا، بلکہ اللہ کی طرف سے آپ کے نواسے کا نام، آپ کے اس لاڈلے کا نام، آپ کے اس دل کے ٹکڑے کا نام کچھ اور نہیں رکھا جائے گا، بلکہ حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے کے نام پر رکھا جائے گا۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے، تاریخ کے اوراق شاہد ہیں، آقا فرماتے ہیں اے جبرائیل بتاؤ حضرت ہارون کے بیٹے کا کیا نام تھا؟ حضرت جبرائیل بیان کرتے ہیں یا رسول اللہ حضرت ہارون کے بیٹے کا نام شبر تھا۔ حضرات جب اتنا سنا گیا تو آقا کریم نے حضرت امام حسن کا نام شبر رکھا، اور جب شبر رکھ دیا تو حضرات تاریخ بتاتی ہے یہ شبر عربی لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے حسن، جس کا معنی ہوتا ہے خوبصورتی، جس کا معنی ہوتا ہے حسن و جمال والا۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے، تاریخ کے اوراق شاہد ہے، امام علی مقام کے بڑے بھائی حضرت امام حسن پیدا ہو چکے ہیں، لوگوں میں خوشیاں ہیں۔ حضرت امام علی مقام کے بڑے بھائی امام حسن پیدا ہوئے، آقا کریم کے خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں رہا، لوگ مبارکبادی پیش کر رہے ہیں، لوگ مبارکبادی دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرات تاریخ کے اوراق شاہد ہے، تاریخ بتا رہی ہے۔ حضرات آپ اندازہ کرو تو صحیح، وہ امام حسن جن کو ایک روایت میں آتا ہے کہ زہر دے کر کے ان کو شہید کیا گیا تھا، ایک روایت میں آتا ہے انہیں قتل کیا گیا تھا۔ حضرات دونوں روایتوں پہ عمل کیا جاتا ہے، لیکن آؤ اپنے ذہن کو حاضر کرو، حضرت حسن پیدا ہو چکے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد حضرت امام علی مقام بھی پیدا ہونے والے ہیں۔ امام علی مقام کا بھی وقت قریب آ گیا ہے جنہیں حسین کہا جاتا ہے۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے، تاریخ کے اوراق شاہد ہے، جب امام حسین کے پیدائش کا وقت قریب آ گیا تو امام علی مقام جب اس دنیا گیتی پر تشریف لائے ہیں تو حضرات تب بھی رمضان المبارک کا دن تھا، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا تھا۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے، تاریخ کے اوراق شاہد ہے، امام علی مقام جب اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، جب اس دنیا میں تشریف لائے آقا کریم اپنے بیٹی کے گھر پہنچتے ہیں اور پھر وہی فرماتے ہیں لاؤ میرے نواسے کو میری گود میں لاؤ، میرے نواسے کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ حضرات تاریخ بتا رہی ہے، تاریخ کے اوراق شاہد ہے، امام علی مقام جب اس دنیا گیتی پر تشریف لاتے ہیں، آقا کریم کے گود میں جب تشریف لاتے ہیں تو آقا نے سب سے پہلے حضرت امام حسین کے داہنے کان میں اذان پڑھنا شروع کیا۔ اب جب آپ نے جو ہے امام علی مقام کے داہنے کان میں اذان پڑھی اور بائیں کان میں تکبیر کہی اور کچھ باتیں اور کی، حضرات تاریخ بتاتی ہے، تاریخ کے اوراق شاہد ہے، غرض کی آقا کریم نے کہا تھا کہ اے میرے بیٹے حسین سن لے، آج میں تیری کان میں جو صدا دے رہا ہوں یاد رکھ، ایک دن ایسا آئے گا جو مجھے اپنا نبی مانیں گے، میرا کلمہ پڑھیں گے، لیکن تیرے خون کے پیاسے ہوں گے، لیکن تجھے صبر کرنا ہے، تجھے اسلام کو بچانا ہے، پرچم اسلام کو بچانا ہے۔ اے میرے بیٹے حسین یاد رکھ، تیرے سامنے علی اصغر کے حلق پر تیر ماری جائے گی۔ اے میرے بیٹے حسین یاد رکھ، تیرے سامنے تیرے جوان بیٹے کے اوپر گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ اے میرے بیٹے، اے بیٹا حسین یاد رکھ، تیرے سامنے اور محمد کی لاش تڑپ رہی ہوگی، لیکن تجھے برداشت کرنا پڑے گا، تجھے صبر کرنا پڑے گا۔ اے میرے بیٹے یاد رکھ، تیرے خیمے میں پانی کا نہ
नामो निशान ना होगा, खाने पीने की चीजें कोई चीज ना होगी। ऐ मेरे बेटे याद रख, इन तमाम चीजों से तुझे लड़ करके सब्र करना है, तुझे इम्तिहान देना है, परचमे इस्लाम को बचाना है और मेरे दीन को आगे बढ़ाना है। हजरत तारीख के औराक शाहिद है, तारीख बताती है उस वक्त यजीद की हुकूमत थी और यजीद की जुल्म और बर्बरियत का आलम ये था कि यजीद ने शराब को आम कर दिया था। लोग उसकी हुकूमत में ज़िना करना फख्र समझते थे, दूसरों को जो है दूसरों को गालियां देना उसको बहादुरी कहा जाता था, कमजोरों को सताना उसे उस वक्त मजाक बनाया जा रहा था। हजरत इस जुल्म और तशद्दुद के सामने इमाम अली मकाम अपना सीना तान करके खड़े हो गए। इमाम अली मकाम के कानों में ये सदाएं दी जा रही है, ऐ मेरे बेटे हुसैन याद रख, तेरे सामने अब्बास अलमबरदार के बाजू भी काटे जाएंगे लेकिन तुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। तेरे सामने हजरत कासिम का सहरा लुटेगा लेकिन तुझे सब्र करना पड़ेगा। ऐ मेरे बेटे ऐसे बहुत सारे इम्तिहान है जो तुझे देने पड़ेंगे। पहले ही दिन तुझ पर पानी बंद कर दी जाएगी, तेरी शहादत के बाद उस खेमे को आग लगा दी जाएगी जिस खेमे में तेरे बच्चों की लाशें रखी गई होगी, जिस खेमे में हजरत ज़ैनब तेरे बच्चों के लाशों पर पहरा दे रही होगी, उस खेमे को जला दिया जाएगा। तेरे बेटे हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन, बीमार ज़ैनुल आबदीन के हाथों में हथकड़ियां डाल दी जाएगी। ऐ मेरे बेटे याद रख, इन तमाम चीजों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, इन तमाम चीजों को जो है इन तमाम परेशानियों को तुझे झेलना पड़ेगा और सब्र का दामन तुझे मजबूती हाथों से पकड़े रहना पड़ेगा। हजरत इतना कहना था तो नन्ही नन्ही सी जबान से ये आवाज आई, ऐ मेरे नाना जान, ऐ मेरे नाना जान, अगर आप इमामुल अंबिया हैं तो मैं भी इमामुल शुहदा होने वाला हूँ। ऐ मेरे नाना जान, आपसे किया हुआ वादा मैं कभी वादा खिलाफी नहीं करूँगा। ऐ मेरे नाना जान, आपके दीन की हिफाजत के लिए जो कुछ दमों पे लगाना पड़े मैं सारी चीजें कुर्बान कर दूंगा, लेकिन आपके दीन पर आंच नहीं आने दूंगा, कुरान पर कोई आंच नहीं आने पाएगा। ऐ मेरे नाना जान, ये मेरा वादा है आपसे, मैं मदीना तैयबा से लेकर के मैदाने कारजार करबला की सरजमीन पर चाहे जितनी परेशानियां आ जाए मैं सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ने वाला। ऐ मेरे नाना जान, आपने अभी तक ये देखा होगा लोग जबान से कुरान पढ़ा करते हैं, जमीन पे रह करके मुसल्ले पर बैठ करके नमाज की हालत में कुरान पढ़ा करते हैं, लेकिन आए मेरे नाना जान, आप रहे या ना रहे एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका नवासा इंतकाल होने के बाद उस बर्छियों के ऊपर अपने सर को चढ़ाने के बावजूद इस दुनिया वालों को कुरान पढ़ करके सुनाएगा, इस दुनिया वालों को कुरान पढ़ करके ये पैगाम देगा कि आए लोगों, कुरान का दामन ना छोड़ना, इस्लाम का दामन ना छोड़ना, परचम इस्लाम को बुलंदो बाला करते रहना। हजरत इमाम अली मकाम ये वादा कर रहे हैं अपने नाना जान से। हजरत ये बचपने का वादा है, इमाम अली मकाम अभी पैदा हुए हैं, ये बचपने का वादा है। हजरत तारीख बताती है, तारीख के औराक शाहिद है, इमाम हसन हुसैन पैदा हो चुके हैं, हजरत फातिमा की जिंदगी गुजर रही है। वो फातिमा जो अपने हाथों से चक्कियां चला करके अपने बच्चों के पेट पाला करती थी, चक्कियां चला करके आटे बना करके रोटियां तैयार करती थी। हजरत तारीख बताती है हजरत फातिमा है अपनी शहजादों को खूब प्यार करती है और खूब प्यार से उनको परवान चढ़ाती है। हजरत तारीख बताती है, तारीख के औराक शाहिद है, हजरत इमाम अली मकाम और हजरत हसन की जिंदगी
आगे बढ़ती रही, जिंदगी आगे बढ़ती चली गई। हजरात तारीख बताती है, तारीख के औराक शाहिद है, इमाम अली मकाम की जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती गई है, जब आप बचपने के आलम में आप चलने फिरने के काबिल हो गए दोनों हजरात, यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन, तो हजरात तारीख बताती है दोनों बच्चे, दोनों भाई आपस में कुश्ती लड़ने लगे। आमतौर से जब छोटे बच्चे होते हैं तो लड़ाइयाँ झगड़े बेशुमार हुआ करते हैं, इसी तरह से वो खुशी बाखुशी दोनों बच्चे आपस में लड़ रहे थे। हजरात तो उस वक्त इमाम अली मकाम जब इमाम हसन से लड़ रहे थे, कुश्ती लड़ रहे थे, तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ हसन हुसैन को इस जानिब से पकड़ लो, ऐ हसन हुसैन को उस जानिब से पकड़ो, तब जाकर के उनको जमीन पर गिरा पाओगे। हजरात तारीख बताती है आक़ाए करीम हजरत हसन को तरीका बता रहे हैं, हजरत हसन को दांव सिखा रहे हैं, हजरत हसन को सलीका बता रहे हैं कि हुसैन को ऐसे पकड़ लो, हुसैन को वैसे पकड़ लो। हजरात जब हजरत फातिमा इतना देखती है तो कहती है, या रसूल अल्लाह, ऐ अब्बा हुजूर, आप बड़े बेटे को सिखा रहे हैं लेकिन छोटे बेटे को नहीं बता रहे हैं। हजरात उस वक्त मेरे नबी ने एक जुमला कहा था, ऐ मेरी बेटी फातिमा सुनो सुनो, ऐ मेरी बेटी फातिमा, जो मैं देख पा रहा हूँ तुम वो नहीं देख पा रही हो। ऐ मेरी बेटी फातिमा सुनो, मैं हसन को इसलिए बता रहा हूँ कि हुसैन को ऐसे पकड़ लो, मैं हसन की तरफ हूँ लेकिन हुसैन की तरफ हजरत जिब्राइल खड़े हैं। हजरत जिब्राइल बता रहे हैं, ऐ मेरी बेटी फातिमा, सिर्फ जिब्राइल नहीं बल्कि बेशुमार फरिश्ते हजरत इमाम हुसैन को तरीका सिखा रहे हैं, तरीका बता रहे हैं। हजरात तारीख बताती है ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं जो बचपने के आलम में गुजरे हैं, इमाम अली मकाम के उस जो है इमाम अली मकाम के जो है हालात जिंदगी में गुजरे हैं। हजरात अल मुख्तसर में यूं समझो कि जिंदगी आगे बढ़ती गई, जिंदगी जब आगे बढ़ती गई, हजरात तारीख बताती है, तारीख के औराक शाहिद हैं, जब कुछ दिन गुजर जाने के बाद इमाम अली मकाम जब जो है उनकी जिंदगी और परवान चढ़ गई, जब उनको होश जो है अक्लो होश आ गया, जब वो अक्लो दानिशमंद हो गए, तो हजरात उस वक्त आक़ाए करीम का इंतकाल हो जाता है। इंतकाल होने के 6 महीने के बाद हजरत फातिमा के भी इंतकाल का वक्त जब करीब आता है तो हजरात तारीख बताती है, हजरत फातिमा खुद बयान करती है कि जब मेरी रूह निकलने का वक्त करीब आया तो मुझे एहसास हो गया, मुझे मालूम चलने लगा, मुझे पता चलने लगा। हजरात हजरत अली कहीं बाहर गए हुए थे, हजरत अली जब बाहर गए हुए थे और जब वापस आए तो क्या देखते हैं, हजरत फातिमा जो है कभी हजरत फातिमा ताजी ताजी रोटियां तैयार कर रही है, हजरत फातिमा कपड़े धुल रही है, हजरत फातिमा पानी को गर्म कर रही है, हजरत फातिमा बिस्तर लगा रही है, हजरत फातिमा जो है वो बेवक्त की कामों को अंजाम दे रही है। हजरत अली परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, ऐ मेरी शरीके हयात, ये बेवक्त काम करने की वजह क्या है? अभी तो वक्त नहीं हुआ है, आखिर ये बेवक्त काम को अंजाम देने की वजह क्या है? हजरात इतना कहना था कि हजरत फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। हजरत फातिमा के आंखों में आंसू जब आ गए तो हजरत अली हैरान हो गए, ऐ मेरी शरीके हयात बताओ आखिर तुम्हें तकलीफ किस बात की है? ऐ मेरी शरीके हयात ये बताओ तुम्हें तकलीफ, तुम्हें परेशानी किस बात की है? हजरत तारीख बताती है हजरत फातिमा चाहती तो ये कह सकती थी कि मुझे अब चक्की चलाना नहीं आता है, मुझे अब इस जो है मिट्टी के घर में रहना पसंद नहीं है। हजरत इमाम अली मकाम की माँ अम्मी जान जो तमाम
انبیاء کے سردار کی بیٹی ہے. حضرات تاریخ بتاتی ہے, حضرت فاطمہ بیان کرتی ہے, اے میرے سردار سنو سنو, بے وقت کام کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آج خواب میں دیکھا ہے, میں نے اپنے والد محترم ابا حضور کو دیکھا ہے, اور ابا حضور کو اس حالت میں دیکھا کہ گویا کہ ابا حضور کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہو, جیسے کہ ان کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو. میں نے ان سے پوچھا, اے ابا حضور آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ اے ابا حضور آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ آپ کی محبت میں تڑپ رہی ہوں. اے ابا حضور آج آپ کو 6 مہینے ہو گئے گزرے ہوئے, لیکن اے ابا حضور آپ کی یاد میرے دل سے نکل نہیں پا رہی ہے. آپ کی یادوں میں تڑپ رہی ہوں, آپ کی محبت میں جھلس رہی ہوں. اے ابا حضور آخر بات کیا ہے؟ تو حضرات آقا کریم فرماتے ہیں, اے میری بیٹی فاطمہ اب تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اب تجھے تڑپنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ تیرا باپ تجھے لینے کے لیے آیا ہے. جب اتنا کہا تو حضرت فاطمہ سمجھ گئی کہ اب میرا وقت مکمل ہو چکا ہے, میری زندگی مکمل ہو چکی ہے, اب میرا یہ آخری وقت آ رہا ہے. حضرات تاریخ بتاتی ہے, تاریخ کے اوراق شاہد ہیں, حضرت فاطمہ بیان کرتی ہے, اے میرے سردار آج میرا آخری وقت ہے, اب میرا انتقال ہونے والا ہے, اور میں جو ہے ان کاموں کو انجام دے رہی ہوں کہ آج آپ کو تازی روٹیاں بنا کر کے کھلا دوں. آج کے بعد پھر مجھے موقع نہیں ملے گا. آج میں اپنے بچوں کے کپڑے کو اس لیے دھل رہی ہوں کہ آج کے بعد اب مجھے اپنے بچوں کا کپڑا دھلنا نصیب نہیں ہوگا. اب گرم پانی اس لیے کر رہی ہوں تاکہ میں اپنے بچوں کو نہلا دھلا کر کے, ان کو سنوار کر کے, ان کے بالوں میں کنگھی کر کے انہیں ایک خوبصورت سا دولہا بنا سکوں, اور دولہے کے شکل میں انہیں جی بھر کے دیکھ سکوں. حضرات تاریخ بتاتی ہے, تاریخ کے اوراق شاہد ہیں. حضرات اتنا کہنا تھا کہ حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. جب علی کی آنکھوں میں آنسو آئے تو حضرت فاطمہ بیان کرتی ہے, اے میرے سردار سنو سنو, آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے, اللہ نے آپ کے سینے میں جو دل ہے اسے بڑا مضبوط بنایا ہے. آپ کو ابھی صبر کرنا ہوگا. اگر آج ابھی سے آپ رونا شروع کر دیں گے تو اے میرے سردار میرے شہزادوں کا کیا حال ہوگا, میرے شہزادے کو کون چپ کرائے گا. حضرات تاریخ بتاتی ہے, تاریخ کے اوراق شاہد ہے, تاریخ بتا رہی ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے ہیں. حضرت فاطمہ کہتی ہے, اے میرے سردار آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ روئیے نہیں, بلکہ میرے دنیا سے کوچ کرنے کے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا, کہیں ایسا نہ ہو اور یتیموں کی طرح میرے بچے مدینہ کے گلیوں میں در بدر بھٹکتے رہے. میرے بچوں کا خیال رکھنا. حضرات تاریخ بتاتی ہے, تاریخ کے اوراق شاہد ہے, حضرت فاطمہ وہ سارے کام کو انجام دینے کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے حضرت فاطمہ کے زندگی کے لمحات کم ہوتے جا رہے ہیں. جب بالکل آخری وقت آ گیا تو حضرت فاطمہ نے اپنے دونوں شہزادے کو اپنے دونوں کندھوں پر بٹھا, اپنے کندھوں سے لگا لیا, اپنے رخسار سے چمٹا لیا اور زارو قطار رونے لگی. بچوں کو کیا پتا تھا کہ ماں اب دنیا سے جانے والی ہے, اب پھر دوبارہ ماں کا چہرہ دیکھنے کو نصیب نہیں ہوگا. بچوں کو کیا معلوم تھا کہ اب جو ہے ماں دنیا سے کوچ کرنے والی ہے. حضرات جب زارو قطار رو رہی تھی, بچوں نے کہا, اے امی جان آخر پریشانی کیا ہے, اے امی جان آخر آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے, اے امی جان آخر آپ اتنا زارو قطار کیوں رو رہی ہیں. حضرات اتنا کہنا تھا کہ اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہے, اے میرے بیٹے, اے بیٹا حسین, تو اے بیٹا حسن, تمہیں صبر کرنا ہے, تمہیں زہر کا پیالہ دیا جائے گا. تمہاری جو ہے جسم کے اندر جو گوشت کا ٹکڑا ہے جسے دل کہا جاتا ہے, اس زہر کی وجہ سے دل
کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے تمہارے منہ سے ہو کر کے وہ باہر نکل جائیں گے. اے میرے بیٹے تمہیں برداشت کرنا پڑے گا. حضرات امام حسین کو سمجھاتی ہے اے میرے بیٹے وہ میدان کارزار کا خونی منظر میرے نگاہوں کے سامنے ہے, میں ان خونی منظروں کو میں دیکھ رہی ہوں. اے میرے بیٹے تجھے صبر کرنا ہے. اے میرے بیٹے المختصر میں یوں سمجھو حضرت فاطمہ کہتی ہیں اے میرے بیٹے سنو, جب تم مدینہ طیبہ کو چھوڑنا تو اپنی ماں کے قبر پر بھی فاتحہ پڑھنے کے لیے ضرور آنا. جب تم مدینہ طیبہ کو الوداع کہنے کے لیے تیار ہونا تو اپنی نانا جان کے قبر مبارک پر ضرور حاضری دے لینا. حضرات یہ وصیتیں کرتی جا رہی ہے, یہ نصیحتیں بتاتی جا رہی ہے حضرات, اور نصیحتیں بتاتی کیوں نہ, یہ کسی اور کو نصیحت نہیں بتا رہی تھی بلکہ سید الشہداء کو نصیحت بتا رہی تھی. سید الشہداء کو یہ وصیتیں کر رہی تھی کہ اے میرے بیٹے اس میدان کارزار میں زہریلی ہوائیں بھی چلے گی, نیزوں کا مینا بھی تجھ پر برسے گا. اے میرے بیٹے حضرت ابراہیم حضرت محمد اور ابراہیم تمہارے چچا جان حضرت مسلم بن عقیل کے بچے کو قتل کیا جائے گا اور حضرت مسلم کو چھت کے اوپر قتل کر کے ان کے جسم مبارک کو نیچے پھینک دیا جائے گا. اے میرے بیٹے ان تمام خونی منظروں کو دیکھ کر کے تمہیں سب کچھ برداشت کرنا ہے, تمہیں سب کچھ جو ہے سب کچھ دیکھ کر کے صبر کرنا ہے. حضرات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر ہمارے اور آپ کے بیٹے کو چوٹ لگ جاتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کیسا رہا ہوگا وہ امام حسین کا کلیجہ, کیسا رہا ہوگا وہ امام حسین کا دل جو اپنے نگاہوں کے سامنے اپنے بچوں کے جسموں سے نکلتے ہوئے خون کو دیکھ کر کے ان کا دل گھبرایا نہیں ہوگا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیسی رہی ہوگی حضرت امام علی مقام کی وہ سب سے چہیتی بہن جس کا نام حضرت زینب بتایا جاتا ہے, جو اپنے بچوں کے لاشوں پر پہرا دے رہی ہوگی. حضرات میں پوچھنا چاہتا ہوں کیسے رہے ہوگے وہ بیمار زین العابدین جن کے نگاہوں کے سامنے ایک ایک کر کے میدان کارزار میں 72 لوگ شہید ہو جائیں گے, لیکن امام علی مقام کے فیصلے کے مطابق حضرت العابدین کو جو ہے میدان کارزار میں جانے کے لیے تیار نہ کیا جائے گا, اجازت نہ دی جائے گی. حضرات محترم تاریخ بتاتی ہے جسم ہی نہیں بلکہ روح کام جایا کرتی ہے, صرف انسان ہی نہیں بلکہ فرشتے بھی رو پڑتے ہیں جب اس خونی منظر کو بیان کیا جاتا ہے, جب اس خونی منظر کو جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے. حضرات محترم اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ارے ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے وہ, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اللہ کی سرتابہ قدم سلطان زمن پھول, لب پھول, دہن پھول, زخم پھول, بدن پھول اور تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا, تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. جھوم کر کے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم یہ حضرت
فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات زندگی تھی اور امام حسن و حسین کی پیدائش تھی۔ اس طرح سے حضرت فاطمہ کا جب انتقال ہو جاتا ہے اور جب انتقال ہونے کے بعد دونوں بچے ماں کے قدموں سے لپٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے امی جان آپ ہمیں اکیلا چھوڑ کر کے کہاں جا رہی ہو؟ اے امی جان آپ اگر چلی جا رہی ہو تو ہم لوگ کھانا وغیرہ کس سے مانگیں گے؟ اے میری امی جان جب مجھے تیار ہونا ہوگا تو میری بالوں میں کنگھیاں کون کرے گا؟ اے میری امی جان مجھ جیسے ہم لوگوں کو اکیلا چھوڑ کر کے کہاں جا رہی ہو؟ اگر ہم لوگ روئیں گے تو ہمیں کون چپ کرائے گا؟ اے میری امی جان مجھے اکیلا چھوڑ کر کے کہاں جا رہی ہو؟ اگر ہم روئیں گے تو قرآن کی لوریاں دے کر کے ہمیں کون سلائے گا؟ ہمارا جھولا کون جھلائے گا؟ اے میری امی جان آپ ہمیں اکیلا کہاں چھوڑ کر کے جا رہی ہو؟ اتنا کہنے کے بعد حضرت مولا علی مشکل کشا دونوں بچوں کے سروں پر اپنے دست شفقت کو پھیرتے ہیں۔ پھیرنے کے بعد حضرات تاریخ بتاتی ہے حضرت فاطمہ نے وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں نکالنا اور جب میرا انتقال ہو جائے تو لوگوں کو اطلاع مت کرنا۔ میں یہ نہیں چاہتی ہوں کہ میرے جنازے میں زیادہ لوگ آئیں بلکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میری نگاہوں نے مولا علی کے سوا کسی کو دیکھا نہیں ہے، اس لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے جنازے میں جتنے کم سے کم ہوں وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ حضرات یہ وصیت کر کے جاتی ہیں، انتقال کر جاتی ہیں کہ جب میرے جنازے کو نکالنا تو رات کی تاریکی میں نکالنا۔ اور ایک آخری جملے کی بات اور بتا دوں، حضرت فاطمہ بیان کرتی ہیں کہ جب ان کی روح قبض کرنے کے لیے حضرت فرشتہ جب آیا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں پروردگار عالم میری نگاہوں نے مولا علی کے سوا کسی کو دیکھا نہیں ہے، اور میں اگر تو چاہتا ہے کہ میری روح جو ہے حضرت اسرائیل نکالیں تو مجھے کوئی عذر نہیں ہے، لیکن میری پردے میں جو ہے فراق پیدا ہو جائے گا، میرے پردے میں فراق پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے اے پروردگار اگر میری دعا قبول ہو جائے تو میری دعا قبول کر لے، حضرت اسرائیل کی جگہ اے میرے پروردگار میری روح کو تو خود ہی قبض کر لے، اور وہ دنیا کی سب سے واحد ایک عورت حضرت فاطمہ ہیں جن کے روح کو اللہ رب العزت نے خود قبض کیا ہے، جن کے روح کو اللہ رب العزت نے خود نکالا ہے۔ حضرات یہ حضرت فاطمہ کی حالات زندگی تھی، اور ان کو جو ہے جب جنت البقیع میں دفن کیا گیا، حضرات وہ جنت البقیع جو آقا کریم کے روضے مبارک کے بالکل پیچھے ہے، جس جنت البقیع کو دیکھنے کے بعد مومنوں کا مرنے کا شوق بڑھ جایا کرتا ہے، مرنے کا دل کرتا ہے اس جنت البقیع کو دیکھنے کے بعد، اس جنت المعلا کو دیکھنے کے بعد، کیونکہ وہ جنت البقیع جو ہے بالکل حضور کے گنبد خضرا کے سائے کے نیچے بنا ہوا ہے۔ حضرات وہ بڑی قسمت کے سکندر ہوتے ہیں جن کا قبر جو ہے وہ جنت البقیع بنتا ہے۔ حضرات وہاں پر صرف حضرت فاطمہ ہی نہیں بلکہ بہت سے ایسے اصحاب کرام ہیں جنہیں جو ہے اسی جنت البقیع میں جو ہے مدفون کیا گیا ہے، اور ان کی برکت کی وجہ سے حضرات محترم اس جنت البقیع میں جہنم کی ایک آنچ بھی نہیں آ سکتی۔ حضرات محترم تاریخ بتاتی ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ وہ جنت البقیع ایسے ہی نام نہیں پڑ گیا ہے بلکہ جنت البقیع ایک جنت کے ایک حصے کا نام ہے۔ حضرات محترم تو وہ جنت البقیع ہے جس کو دیکھنے کے بعد مرنے کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ بس اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ العزیز اب اس کے آگے کل بیان کیا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے بولنے میں، آپ تمامی حضرات کے سننے میں کسی بھی طرح کی کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں اپنے رب کو حاضر و ناظر مان کر اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ کھڑے ہو